حضور آپ کے چہرے سے صبح ہوتی ہے، حضور آپ کے چہرے سے صبح ہوتی ہے، حضور آپ کی زلفوں سے رات ہو جائے، حضور آپ کی زلفوں سے رات ہو جائے، حضور آپ کی ہستی اگر نہ شامل ہو، حضور آپ کی ہستی اگر نہ شامل ہو، مدینہ شہر بھی بن جائے، دیہات ہو جائے، مدینہ شہر بھی بن جائے، دیہات ہو جائے، شمار پھر بھی نہ ہو پائے رحمتیں تیری، شمار پھر بھی نہ ہو پائے رحمتیں تیری، شجر قلم ہو سمندر دوات ہو جائے، شجر قلم ہو سمندر دوات ہو جائے، گناہ گار سے گرے نعت ہو جائے، میرا عقیدہ ہے میری نجات ہو جائے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 113 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، دل بہت رنجیدہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 13 اکتوبر 2025 کا دن یہ وہ سیاہ ترین دن ہے جس میں نہتے مسلمانوں کو خون کے ساتھ نہلا دیا گیا۔
عزیزان محترم، وہ نہتے مسلمان بار بار یہ صدائیں بلند کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کے رسول کا واسطہ، جن حلالی ماؤں کا تم نے دودھ پیا ہے تمہیں ان کے دودھ کا واسطہ، یہ گولیاں بند کر دو، یہ آپریشن بند کر دو، تم ہمارے بھائی ہو، تم چلے جاؤ، ہم پاکستان کو بنانے والے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ان ظالموں نے نہ اللہ کے واسطے کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کے واسطے کو دیکھا۔ انہوں نے ان نہتے مسلمانوں پہ اندھا دھند اسٹیٹ فائر، بدترین شیلنگ، عزیزان محترم، ظلم جتنا بھی ہو آخر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ رب ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اتنے بڑے ظلم کے بعد اتنا ظلم، اتنا سینہ زوری کہ جو تحریک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی، پاکستان سے محبت کرنے والی، اس کے اوپر الزامات لگا کر آج تم طاقت کے نشے میں دھت ہو کر جس طرح چاہو کر رہے ہو، تمہیں رب کا خوف بھی نہیں ہے۔ تم سے بڑا طاقتور تو فرعون تھا، تم سے بڑا طاقتور نمرود تھا۔ تو اتنے ظالم وہ اگر دنیا میں نہیں رہے، رب کی پکڑ سے جناب والا محفوظ نہیں رہے، تم کس بات کی مولی ہو؟ تو عزیزان محترم، قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ اور اس ظلم میں ہمارے وہ مسلمان بھائی شریک ہے جو آج ان مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کر رہے۔ کون سا سانپ انہیں سونگھ گیا ہے؟ وہ اعلیٰ گدی نشینوں سے لے کر مسجد کے چھوٹے امام تک، اور وہ بڑی کرسیوں سے بیٹھنے والے سے لے کر ایک غریب مسلمان تک، جس نے اگر اس ظلم پہ اپنی آواز بلند نہ کی وہ بھی اس ظلم میں شامل ہے۔ رب تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کسی ظالم کی طرف مائل نہ ہو۔ خطبے میں جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ قرآن ہے، 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 113 ہے۔ اور یہ قرآن ان ظالموں کو کیا سمجھ آئے کہ جن کو بار بار اللہ کا واسطہ دیا گیا، اللہ کے رسول کا واسطہ دیا گیا، ان ظالموں نے جس طرح خون کی ہولی کھیلی، کیا سمجھتے ہو آج کہ بھائی آج اگر اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد تم بچ جاؤ گے؟ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، انجام ابھی سے شروع ہے۔
وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنی حیات میں تم ظالموں کا انجام دیکھیں گے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ ظالموں کی طرف مسلمان کو مائل نہیں ہونا چاہیے۔ آج اپنی محبت ان ظالموں کی لے کر، ان کی طاقت کو دیکھ کر، فرعونی طاقت کو دیکھ کر کوئی مسلمان اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم والوں کی طرف مائل مت ہونا۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی، رب کا عذاب تمہیں آ کے گھیر لے گا۔ ظالم کے ظلم کو دیکھ کے خاموش نہیں رہنا ہے۔ آج کوئی گرفتاری کے خوف سے، آج جناب والا کوئی کسی کے دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کے اس ظلم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح طور پہ سوشل میڈیا کے اندر وہ تڑپتے ہوئے لاشیں مسلمانوں کے، جن کی زبانوں پہ اللہ اکبر کے نعرے تھے، جن کی زبانوں پہ یا رسول اللہ کی صدائیں تھیں، اور وہ جناب والا اللہ کی مدد طلب کر رہے تھے، وہ رسول اللہ کی مدد طلب کر رہے تھے، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے دے رہے تھے۔ اور پھر اتنے بڑے ظلم کو دیکھ کر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا، یہ پھر اس ظلم کے اوپر جناب والا اور ہی زیادہ ظلم ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی ظالم کی طرف مائل نہیں ہونا ہے، اس کی خاموشی میں خاموش نہیں ہونا ہے، وگرنہ یاد کیجئے کہ ان قریب قرآن کا فیصلہ ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں اللہ کی آگ آ لپٹے گی، اللہ کا عذاب آ تمہیں پکڑے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ کے علاوہ تمہیں ان سے کوئی بچانے والا دوست نہیں ہوگا۔ شاید یہ سمجھو کہ جس طاقت کی بیس پہ ہم نے جناب والا ان ظالموں کا ساتھ دیا ہے وہ ظالم آ کے ہمیں بچائیں گے، نہیں۔ رب کا واضح فرمان ہے کہ یہ جتنے بھی ظالم ہیں، اگر ان کے ظلم پر تم خاموش ہو جاؤ گے، اگر ان کے ظلم کے ساتھ تم بھی مل جاؤ گے، تو ان قریب میرا عذاب جو ہے وہ تمہیں آ لپٹے گا۔ اور پھر ثم لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن کہ جس میں مسلمانوں کا بچہ بچہ اداس ہے، اور پھر اقتدار میں بیٹھنے والے جناب والے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، اور ظلم کے اوپر ظلم یہ ہے کہ اتنے لاشیں انہوں نے جناب والا گرائے۔ آج جناب جب وہ رسا جاتے ہیں کہ جناب مسلمان ہیں، بڑے تبصرے ہوئے ہیں، ہر کوئی واقف ہے ان تبصروں سے۔ جناب اگر یہ طاقت تم نے آزمانی تھی امریکہ سے آزماتے، یہ طاقت تم نے آزمانی تھی فلسطین کے مسلمانوں پہ جتنا ظلم و ستم ہوا، 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان جناب والا بلک رہے اور شہید ہو گئے ہیں، وہاں تم اپنی طاقت دکھاتے۔ ان نہتے مسلمانوں پہ جناب والا تم نے اسٹیٹ فائر کیے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں سے دور رہنے کے لیے باقاعدہ قرآن میں دعا سکھائی ہے۔ قرآن میں دعا موجود ہے، ظالموں سے دور رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا سکھا رہے اور یہاں آپ ظالم کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ظالم کا جو انجام ہوتا ہے وہ میں آپ کو چل کے آپ بتا رہا ہوں۔ عزیزان محترم،
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا لا تجعلنا من الظالمین. یہ دعا کیا کریں پروردگار ہمیں ظالموں سے بچا، ظالموں کی سنگت سے بچا، ظالم کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ان سے جناب والا بچا، ان کی صحبت سے بچا، ان سے دور رکھ مولا. یہ دعا خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں سکھائی ہے. اور عزیزان محترم، صرف یہ نہیں کہ ظالم کے ساتھی نہ بنو، بلکہ اگر تمہارا ساتھی کوئی ظالم ہے تو اس کی مدد کرو. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات کی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ ظالم سے تو ہم دور رہے. ظالم سے دور رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دعا مانگا کرو کہ اللہ پروردگار ہمیں ظالم سے دور رکھ، ہمیں ظالم نہ بنا. اور پھر ساتھ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کا ظالم کوئی دوست ہو وہ اس کی مدد کرے تو کیا وہ مدد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کا معنی کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تأخذ فوق یدیہ، تم اسے اس کی ہاتھوں کو پکڑ لو ظلم سے. اگر تمہارا ساتھی ہے اسے منع کرو کہ تم ظلم مت کرو. یہ مدد ہے اپنے اس ساتھی کی ظلم کے اندر. اگر وہ ظالم اقتدار میں بیٹھ کر ظلم کر رہا ہے، اگر اس کے اقتدار میں بیٹھنے والے ایسے مسلمان بیٹھے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس ظلم کو روکے. اس ساتھی کو کہیں کہ جناب والا یہ ظلم اپنا روک دو. اور اگر جو ظالم کے ظلم کو نہیں روکے گا پھر وہ ظالم کے ساتھ شامل ہو جائے گا جس طرح قرآن کا فیصلہ ہے. پھر ان قریب اس ظالم کو آ کے رب تعالیٰ کا عذاب جناب والا پکڑ لے گا، اور یہ عمومی عذاب ہوگا. آج جو حق کی بات کہنے میں گونگے بن کے بیٹھے ہیں جناب والا وہ کہے کہ جناب میرے بس میں کیا ہے؟ تمہارے بس میں بہت کچھ ہے، اور یہ ہمارے بس سے تو جناب والا اس اقتدار پہ آ کے پہنچے ہیں. اور جناب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کے بارے میں کتنی جناب والا وہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ ظلم سے بچو اگر جس نے ظلم کیا. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ اور نہیں ہے. آج تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے جس طرح آئے سے پھون ڈالو. کیوں وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ وہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہم کبھی بھی پاکستان کے اوپر جناب والا کوئی حرف آنے نہیں دیں گے. اور پاکستان کے ساتھ غداری. جناب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فتویٰ رکھنے لگا ہوں. آج جو چپ ہے اس ظلم کے خلاف اور جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، آؤ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ سناؤں. شعب الایمان یہ حدیث مبارکہ کی کتاب، اور حدیث نمبر ہے 7269. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من مشا مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلا، جس نے ظالم کے ساتھ تعاون کیا، جو ظالم کے ساتھ چلا، اس کے طریقے پہ چلا،
वहुव यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन, हालांकि वो जानता है कि ये जालिम है, ये जुल्म कर रहा है, उसको जानते हुए भी वो खामोश रहे और उस जालिम के साथ चले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो गया है। अब ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, शायद आप कहें कि जनाब हबीबी साहब ने फतवा दिया है कि जो जनाब वाला जालिम के साथ चलता है उसकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये हबीबी का फतवा नहीं है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें। और जनाब हदीस में आता है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलेमाए हक कहना ये सबसे बड़ा अफजल ईमान का दर्जा है। मैंने कहा कि ऊपर की गद्दियों से लेके नीचे छोटे मौलवी तक अगर कोई खामोश रहा है इस जुल्म के बारे में, अज़ीज़ान मोहतरम, वो इस गुनाह में शामिल है जो मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मम मशा मा ज़ालिमिन, जो जालिम के साथ चलता है फ़इन्नहु, फिर वो जानता है कि अन्नहु हुवा ज़ालिमुन, कि वो जालिम है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खारिज हो गया है। और अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसे जुल्म से न रोकें तो वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब को उमूमी अज़ाब में मुब्तला फरमा दे। अब यहाँ गौर करें, अगर कोई कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपको अल्लाह ने हर एक जनाबे वाला हर एक मुसलमान को ताकत अता की है, जिसके अंडर में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों पर तो जनाबे वाला एक ऐसा अज़ाब आ गया, वो तो कहते हैं कि जनाबे वाला इन्होंने जनाबे वाला स्टेट फायर किए हैं और ये हजारों के लाशें इन्होंने मुसलमानों के गिराए और सोशल मीडिया में जनाबे वाला वो सबूत के तौर पे मौजूद है। उसके बावजूद भी जनाबे वाला कसूर इनका है कि ये निकले क्यों है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मुसलमानों को इंतबाह कराना चाहता हूँ, याद रखिए कि ये उस ताकत को दबाना चाहते हैं कि जो ताकत अगर इस्लाम के सामने जनाबे वाला इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो इनको दबाना चाहते हैं कि जिस तरह हमने इनको दबा दिया है, जिस तरह हमने इनको भून डाला है, खबरदार कोई इसराइल का नाम ले, खबरदार कोई जनाबे वाला इनके यारों का नाम ले। तो इन्होंने जनाबे वाला इस तहरीक को दबाने की कोशिश इसलिए की है कि ताकि कोई मुसलमान अपनी आवाज़ को ना उठाए और कोई भी मसला होता रहे, ख्वाह वो असम्बलियों में होता रहे, ख्वाह जनाबे वाला वो इक़्तिदार में बैठे जालिम जो भी फैसला करे, तुमने मिन्नो आनु से कबूल कर लेना है। क्योंकि अगर तुम सामने आ गए कि इस्लाम यूं कहता है, तुम कैसे ये कहते हो, तो अगर इस तरह की आवाज़ बुलंद की जिस तरह हमने उनको भून डाला है, तुम मुसलमानों को भी भून डालेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कहा कि जुल्म की पकड़ है, वो कहते जुल्म कर लिया तुमने, अब देखो कि खालिक कायनात का अज़ाब किस तरह आता है। और इतने जुल्म के बावजूद अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे मुसलमान अगर बेहिस हों तो उनके लिए मैं ये आखिर में एक कलाम पढ़ने लगा हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारी बेबसी यहाँ तक आ गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलाम। गर यही हाल रहा, गर यही हाल रहा, साके तेरे मैं खानों का ढेर लगे जाएगा, टूट
ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا گر یہی حال رہا، قحط دنیا میں اب ایسے مسلمانوں کا، قحط دنیا میں اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا، گر یہی حال رہا، کوئی خالدی ہے نہ طارق ہے نہ ابن قاسم، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے شیطانوں کا، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے شیطانوں کا، اور جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اسی کو، خون اس دور میں سستا ہے مسلمانوں کا، آج مسلمان ملے ان کو نہتے ہوئے کہ جس جگہ چاہو، ابھی نندن آیا نا، اسے تو چائے پلا کے جناب والا جو حملہ کرنے آیا تھا پاکستان میں، اسے جناب والا چائے پلا کے بڑی عزت کے ساتھ تم نے بھیج دیا، اور یہ اس ایک درد کی آواز ہے کہ جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، خون اس دور میں سستا ہے مسلمانوں کا، اور جن کے ہوتے ہوئے کٹ جائے غریبوں کے گوہرے، اس ماں سے پوچھو کہ جس کا لخت جگر یہاں پہ شہید ہوا ہو، اس بھائی سے پوچھو کہ جس کا بھائی ادھر شہید ہوا ہو، اب تمہارے گھر میں تو آگ نہیں لگی نا، تمہارے گھر میں تو کوئی بیٹا نہیں مرا نا، تمہارے گھر میں تو کوئی بھائی نہیں مرا نا، تو کہتا ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے کٹ جائے غریبوں کے گوہر، پھر کیا کریں؟ مرثیہ پڑھیں ایسے نگہبانوں کا، مرثیہ پڑھیں ایسے نگہبانوں کا، گر یہی حال رہا ساقی تیرے میخانوں کا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سانہ مرید کے میں جتنے میں شہداء شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے